جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 اپریل ہے اور رات کے تقریباً 10 بج چکے ہیں۔ 7ویں شب ہے رمضان کی اور 6 روزے گزر چکے ہیں۔ تو گفتگو کووڈ کے اوپر بڑھاتے ہیں آگے، جو معلومات آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ عمومی معلومات، سائنس کی گہرائیوں میں غوطہ نہیں لگاتے، عمومی معلومات جو سر دست بات کی جا سکے، لیکن سائنسی جو معلومات ہیں وہ بہت تیزی سے بہت زیادہ آ رہی ہیں اور بہت پڑھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اور جو سائنس کے لوگ ہیں خاص طور پہ اس موضوع کے، وہ اس پر عبور رکھیں، جو کہ جس کی بہت قلت ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں جو فیس بک کے اوپر لوگوں کے تبصرے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور جو پوسٹ لگ رہی ہوتی ہے، اس سے اندازہ کرتا ہوں کہ وہ ہم کتنا کمزور ہیں معلومات کے اندر اور کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ دوبارہ بتاؤں کہ جی جو اس کا جادو تھا کووڈ کا، سر چڑھ کے جو بول رہا تھا، وہ دنیا میں جہاں جہاں اس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، وہاں پر اگر یہ فیس 1 ہے، یہ پہلی ویو ہے یا یہ پوری ویو ہے، جو بھی صورتحال ہے، اس کا وہ پیک پہنچ کر اب وہ ڈاؤن کی طرف ہے۔ اب پورا اس نے ٹرینڈ ڈاؤن کا پکڑ لیا ہے، جو کہ بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ چاہے آپ وہ چائنا دیکھیں، اس کا تو آپ کے سامنے نظر آ چکا ہے، آپ اس کے علاوہ اس کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، آپ اسپین کو دیکھیں، آپ اس کے علاوہ اٹلی دیکھیں، یو کے دیکھیں، فرانس دیکھیں، کینیڈا دیکھیں۔ تو سب سے پہلے تو اسپین جو ہے وہ بہت فاسٹ اوپر گیا، اٹلی بہت فاسٹ اوپر گیا، تقریباً یہ سپر امپوز ساتھ ساتھ چل رہے تھے اسپین اٹلی، لیکن اسپین میں جو اگر ہم نکالتے ہیں پر 1 ملین کے، اگر 10 لاکھ کی آبادی تھی تو کتنے لوگوں کو کووڈ نے شکار کیا، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اسپین ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آگے، بلکہ اگر ہم اور نیچے آئیں تو آپ کو اور بھی مل جائے گا، بیلجیم بھی بہت اوپر ہے، لیکن اب یہ سب کا جو پیک ہے وہ اب نیچے کی طرف ہے، کچھ کا فلیٹ ہو چکا ہے، جیسے کینیڈا ہے وہ فلیٹ کے اوپر ہے، مگر اوپر نہیں جا رہا۔ یہ میں ڈیتھ ریٹ کی بات کر رہا ہوں، انفیکشن ریٹ پہ میں بات نہیں کر رہا۔ انفیکشن ریٹ نکالنے میں بہت ساری غلطیاں ہیں لوگوں کے، وہ میں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک آپ نے گراف پکڑ لیا ہے کہ جی پہلے 5 تھے، پھر 10 ہو گئے، پھر 5,000 ہو گئے، پھر 50,000 ہو گئے، پھر 1 لاکھ ہو گئے، پھر 5 لاکھ ہو گئے، پھر 10 لاکھ ہو گئے، پھر 20 لاکھ ہو گئے، پھر 25 لاکھ ہو گئے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ بڑھاتے رہیے آپ۔ تو وہ جو نیچے سے نکل رہے ہیں اس کو تو آپ کاٹ ہی نہیں رہے، بڑھاتے ہی جا رہے ہیں آپ، تو گراف تو بڑھتا ہی رہے گا بھائی۔ اگر آپ انسانوں کی موت کا گراف بنانا شروع کر دیں تو وہ تو بڑھے گا نا، وہ تو آپ ڈیلی اوپر ہی جائے گا، 25 سے وہ 24 تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ گرانڈ ٹوٹل نکال رہے ہیں کہ پہلے 25 ہو چکے ہیں، جنوری سے لے کے اب تک فرض کر لیجیے 25 اموات ہو گئی ہیں، تو آگے 5 اموات ہو گئی تو 30 ہو گئی، تو آپ اس کو 30 کہہ دیں گے، تو اب کہیں گے گراف بڑھ رہا ہے۔ تو بچے پیدا بھی تو ہو رہے ہیں، اس کا بھی گراف بڑھ رہا ہے۔ تو آپ اصل میں کوئی یہ گراف بنانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی آداب ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا میٹر چل رہا ہے نا، جس نے ڈی ٹریک کیا ہوا ہے لوگوں کو، تو اس لیے میٹر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ گراف دکھائے گا اوپر، وہ تو دکھا رہا ہے کتنی اب تک اموات ہو چکی ہے اس سے، کووڈ سے، کتنے لوگ کووڈ کا کنفرم ہو چکے ہیں، تو وہ گراف تو اوپر ہی جائے گا، کیونکہ ہر دن آپ ٹیسٹ بڑھا رہے ہیں، ہر دن اموات بھی ہونی ہے۔ اگر آپ پچھلے سال کی اموات کا گراف دکھائیں تو وہ بھی جنوری سے یوں شروع ہوتا ہے، فروری، مارچ، اپریل، مئی، دسمبر تک اوپر ہی جائے گا۔ وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو مر گئے ہیں وہ تھوڑے زندہ ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے اس گراف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرور دیکھیے کہ جو ڈیتھ ریٹ یوں چل رہا تھا اوپر کی طرف، وہ اوپر جا کے اب یہ نیچے آیا ہے۔ یہ ہے اسپین، یہی ڈیتھ ریٹ چلا یوں اوپر کی طرف، پھر جا کے نیچے آیا۔ یہ ہے اٹلی، اچھا خاصا نیچے آ چکا ہے۔ یہ اور بات ہے چڑھنے میں بہت تیز چڑھا ہوا، اس نے 10 دن لیے چڑھنے میں، اترنے میں وہ 20-25 دن لے گیا۔ سیم سچویشن یہ ہے وہ فرانس کی ہے، سیم اٹلی اسی، یو کے اسی پیٹرن کے اوپر ہے، بیلجیم اسی پیٹرن کے اوپر ہے، آپ کا کینیڈا اسی پیٹرن پر ہے، یو ایس تقریباً اسی پیٹرن کے اوپر وہ کراس کر چکا ہے اپنی پیک، اب وہ نیچے کی طرف نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے میں جب پکچر بڑی ہوگی تو سچویشن کوئی نئی سامنے تو نہیں آتی ہے، لیکن یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے، اب کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ کب سے پاکستان میں سٹارٹ ہوا، کیسے بڑھا اور اس وقت کیا سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہ ہم کہتے ہیں تقریباً 358 لوگ انتقال کر چکے ہیں، چلیں 360 رکھ لیتے ہیں، لوگ انتقال کر چکے ہیں پاکستان میں۔ تو جو دنیا میں انتقال کی رفتار ہے اس سے آپ کا کہیں سے کوئی میچ نہیں ملتا۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 10 لاکھ لوگوں میں کووڈ نے کتنے لوگوں کی اموات ہوئی دنیا میں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ 10 لاکھ لوگوں میں 188 لوگ انتقال کر گئے، اب تک کا جو اعداد و شمار ہے وہ یہ ریٹ نکالتا ہے کہ اگر امریکہ کی آبادی کے 10 لاکھ لوگ ہیں
تو اس میں سے 188 لوگ انتقال کر چکے ہیں. آپ کو لے چلتا ہوں اسپین, وہاں 525 انتقال کر گئے 10 لاکھ لوگوں میں. اٹلی 463, 463. فرانس 369, یو کے 384, ایران 72 جو اس ریجن کا سب سے زیادہ متاثر شدہ ہے وہ 72. بیلجیم اللہ کے لیے 655 وہاں انتقال کر گئے. ایک لمحے کے لیے اس کو روک کر ہم ایک جمپ لگاتے ہیں سویڈن کی طرف. سویڈن ویسے بھی آج میرا کیس اسٹڈی کے طور پہ اس کو ٹریگر کرنے کا ارادہ تھا. کل میں نے جاپان کو ٹریگر کیا ہے. باقی آپ لوگ مجھے امید ہے براؤز کریں گے, گوگل کریں گے, معلومات کریں گے. جاپان میں جو جاننے والے دوست احباب ہیں ان سے فون پہ بات کریں گے تو معلومات نکالیے گا. جن کے دوست یہاں پر ہیں سویڈن میں جاننے والے ان سے معلومات نکالیے گا تو اور جو حقیقی مشاہدات ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا. یہ 1 کروڑ آبادی والا یہ ملک ہے سویڈن. کچھ ایکوریسی میں غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. 1 کروڑ آبادی والا سویڈن ہے, قریب ہے. اس کے ساتھ جو ممالک ہیں اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے برابر میں کون کون سے ممالک اس کے ساتھ ہیں. بیلجیم قریب ہے اور یہ تمام جو یورپین کنٹریز ہیں اس کے قریب ہیں. تو سویڈن میں ہوا کیا, اور سویڈن لاک ڈاؤن نہیں کیا انہوں نے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, کوئی اکنامیکل انہوں نے بند نہیں کیا. تمام فلائٹس وہاں پر بھی آ رہی تھیں شروع میں تو انہوں نے کچھ بھی بند نہیں کیا. انہوں نے بعد میں جا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ہائی اسکولز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں وہ بند کر دیے جائیں, 50 لوگوں کی گیدرنگ پہ پابندی لگا دی جائے. بس یہ انہوں نے کیا کہ 50 سے اوپر کی گیدرنگ پہ جو ہے انہوں نے منع کر دیا کہ وہ نہ کریں, اس کو بین کیا. انہوں نے ڈسکریج کیا کہ جو لوگ 70 سال سے زیادہ ہیں اور بیمار ہیں وہ روڈ پہ نہ آئیں. بین نہیں کیا, ڈسکریج کیا. اور انہوں نے اپنی زندگی کو ویسے ہی رواں دوا رکھا. وہاں پہ جو ان کا وہ تھا ایپیڈیمیولوجسٹ جو چیف ہے, جو وہاں بہت مشہور شخصیت ہے جس کے لوگ پیچھے بھاگتے ہیں, جو اخبارات بتاتے ہیں, ٹیگنل. اینڈرس ٹیگنل جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بیٹھتا ہے. اس نے یہ پورا پلان ڈیزائن کیا ہے. بیسیکلی اس نے چیلنج کیا وائرس کو اور کہتا ہے کہ جی یہ جو اس کی باتوں سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ کہ جی یہ کوئی 400 میٹر کی جنگ نہیں ہے, وہ جو ریس ہوتی ہے نا بہت فاسٹ بھگائیے. کہتا نہیں یہ میراتھن ہے, سلو سلو بھاگنا ہے, وائرس کو بھی بھگانا ہے. تو وہ اس اپنی اسٹریٹجی کے بنیاد پر وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, اور ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں جو سامنے نظر آئی یہ بات وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. آپ کو میں نے ذکر کر دیا کہ جی دنیا میں جو 10 لاکھ لوگوں پہ لوگ کتنے انتقال کر رہے ہیں وہ ہے امریکہ 188, فرانس 369, ایران 72, بیلجیم 655, اٹلی 463, اسپین 525 اور ان کا جو ہے وہ 270 ہے سویڈن کا, جہاں پہ کوئی مطلب لاک ڈاؤن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اگر آپ غور سے دیکھیں تو انہوں نے جو آپ کی اسکول کی پاپولیشن تھی, ہائر اسکول یونیورسٹی کی, اس کو انہوں نے بند کر دیا. شہر میں موومنٹ, لوگ سینسیبل لوگ تھے, بات سن رہے تھے, شہر میں جو موومنٹ تھی وہ کم ہو گئی ان کی 75%. پھر انہوں نے جہاز بند ہو گئے, ٹرانسپورٹیشن جو کم ہو گئی تو لوگوں میں وہاں سے جو موومنٹ تھی ٹریولنگ کی وہ 90% کم ہو گئی. لیکن کہ تمام انڈسٹریاں کھلی رہیں, تمام شاپنگ سینٹرز کھلے رہے, لوگوں کے پاس فری ایکسیس حاصل رہا, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ بہت ٹیسٹ کے پیچھے بھاگے بھی نہیں. تو جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بڑا کمپیریبل ہے اپنے دائیں بائیں پڑوس سے. اگر آپ دیکھیے جن کے پڑوس میں جو ملک موجود ہے نا, سوئٹزرلینڈ موجود ہے ان کے پڑوس میں, اور جو ہالینڈ موجود ہے, تو یہ تو اس سے کوئی نقصان, کوئی ایڈیشنل جو ہے ان کو لاس نہیں ہوا سویڈن کو لاک ڈاؤن نہیں کرنے کا. یہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے, 1 کروڑ آبادی کا ملک ہے, تو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اس کے بھی لوگوں کو بہت کنڈیم کیا جا رہا ہے, جس طرح جاپان کو دنیا میں کنڈیم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں زندگی کے ساتھ. تو وہ جو ان کا وہ ہے وائرل ایپیڈیمیولوجسٹ ہے, تو وہ تو بڑا پرسکون ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم جو معمول کا جو حص ہے, یعنی کہ جو سینس آف نارملٹی ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اٹ. ہم تحمل سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا وائرس, یہ نیا وائرس ہے, معلومات بہت محدود ہیں, ہم بھی وائرس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم میراتھن کھیلنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ, فاسٹ نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ہراس نہیں ہوئے, انہوں نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی اور اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں. اور وہ اسٹریٹجی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت انسگنیفیکنٹ نہیں ہے ان کی اسٹریٹجی, لیکن ٹھیک ہے, وہ آنے والے وقت میں اور سمجھ میں آئے گا کہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے یا کسی خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے, انہوں نے خطرہ لیا ہے. اچھا جی, ہم اپنے اوپر چلتے ہیں کہ اچھا ہماری تو گورنمنٹ تو ہے ہراس,
ہماری عوام بھی ہراس ہے. جب میں فیس بک کے اوپر لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہا ہوں, ہم مسلمان لوگ ہیں, اتنا ڈپریس ہیں ہم لوگ, اتنے ڈرپوک لوگ ہیں ہم, اتنے تحمل ہم نے کھو دیا ہے. صبر کرنا سیکھیں ہم تھوڑا سا, گورنمنٹ کو کام کرنے دیں. کچھ بھی ہو, ہم اس پہ جو بھی تبصرہ کرنا ہے ہم اپنی ذاتی, میں تبصرہ کر بھی رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی میں رسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں, اور یہی توقع کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے ہمیں اسے رسپیکٹ کرنا پڑے گا, اور کرنا چاہیے بھی. ہم سویلائز لوگ ہیں, ہم نے تو دنیا کو بتایا تھا ہم بہت بہادر ہیں, بہت غیرت مند ہیں, بہت متحمل مزاج ہیں, بہت وسیع ہمارا تہذیب ہے, بہت گہری ہماری جو ہے وہ آداب ہیں. تو یہ وقت ہے ڈیمانسٹریٹ کرنے کا جناب, ثابت کرنے کا کہ واقعی ہم اتنے بردبار بھی ہیں. فارورڈ کرنے کا نہیں ہے, خطرے کی بات لی آگے فارورڈ کر دی, 2 اور لگا کر, سمجھ میں نہیں بھی آیا تب بھی آگے فارورڈ کر دی, بغیر پڑھے آگے فارورڈ کر دی. تھوڑا سا مہذب ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے. دیکھ لیجئے آپ ایسٹرن یورپ دیکھ لیجئے, تو کبھی کبھی دل اڑتا ہے. ہمیں پڑھنے پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو, جن کے پاس یونیورسٹیز کی ڈگری ہیں, انہیں ڈگری تو مل گئی نا بھائی, اب بہت غور سے پڑھنے کی کوشش کریں, بہت پڑھیں, تاکہ لوگ آپ سے پوچھیں دنیا کی. کب تک ہم دنیا پہ بوجھ رہیں گے؟ ابھی تو معلومات کا ہے نا کی دنیا ہے نا, ہم بھی تو معلومات دیں دنیا کو, ہم انہی سے معلومات لے رہے ہیں بھائی. اب اپنی معلومات تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی, ہم ان سی معلومات آپ کے سامنے رس کرتے ہیں. اور لیکن بہرحال جی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں, کچھ سمجھیں گے تو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, سمجھیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, تو ہم ڈپینڈنٹ ہی رہیں گے کہ جی فلاں صاحب بتائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو آپ خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں. آنے والا دن جو ہے, ایام جو ہے, پہلے بھی ہم نے کہا تھا, مالیکولر بایولوجی کا ہے, جینیٹکس کا ہے, بایولوجیکل سائنسز کا ہے, امیولوجی کا ہے, اسی کو پڑھنا پڑے گا بھائی, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پڑھنا پڑے گا. یہ ضرورت ہے. پاکستان کے وہ ہم ایک اور تارینہ نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے اوپر. پھر آپ کو یاد ہوگا جس دن ہم نے کہا تھا کہ یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ لوگ وہ بند ہو رہا ہے کل سے شہر, پورا آپ کا جو ریلوے اسٹیشن تھا وہ امنڈ آیا تھا, ویڈیو بھر گئی تھی. ابھی بھی جو آپ کا لاک ڈاؤن ہے, اس کی انیفیشنسی آپ کے سامنے ہے. اور ہم جاپان کی جو اسٹریٹجی اس سے بالکل دور ہیں. جاپان کہتا ہے کلوز نہیں بیٹھیں, ایسی جگہ جہاں پر جو کلوز ہو, جہاں ہوا بہت مشکل سے جاتی ہو, چھوٹی جگہ ہو, وہاں نہ بیٹھیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جی بہت بڑی گیدرنگ نہ ہو. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کلوز ہیں بہت. اچھا, ان کلوز لوگوں نے کیا کیا, ایک ایک کر کے چلتے ہیں. مارچ میں ہمارا پورا شہر کھلا ہوا تھا جب جہاز آ رہے تھے, جا رہے تھے دنیا سے, چاہے وہ اٹلی ہو, چاہے جرمنی ہو, چاہے یو کے ہو, چاہے یو ایس ہو, ہر جگہ سے جہاز آ رہے تھے نا. تھائی لینڈ کا ایئرپورٹ رستے میں پڑتا تھا, ہیترو ایئرپورٹ رستے میں پڑتا تھا, یہ مشہور آپ کا دبئی ایئرپورٹ رستے میں پڑتا تھا. ان ایئرپورٹس پہ دنیا کا تمام انسان موجود تھا. آپ کا خانہ کعبہ کھلا ہوا تھا, لوگ آ جا تو رہے تھے. مطلب یہ خانہ کعبہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آ رہے تھے. تو دوسرے قدم پر آپ کا ہر دوسرے ہاتھ پر ووہان موجود تھا نا. اگر پھر ہر دوسرے ہاتھ پر آپ کا اٹلی موجود تھا, ہر دوسرے ہاتھ پہ یو ایس موجود تھا. آپ کے میچ ہو رہے تھے کراچی میں, لوگ جا رہے تھے نا میچ میں, شادیاں ہو رہی تھی نا, لوگوں نے سیریس تو نہیں لیا, بعد میں بھی شادیوں میں لوگ جاتے رہے. آپ کے سامنے جو ریل پہ جو لوگ گئے, تو بتائیے کدھر رہا کلوز, وہ تو بالکل ٹائٹ ہو گئے لوگ گئے. کووڈ کیوں نہیں پھیلا؟ چھوڑیں آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹیسٹ کو, لوگوں کو مار رہا ہے نا کووڈ دنیا میں, ہمیں کیوں نہیں مارا؟ بڑا گہرا سوال ہے, بڑا گہرا سائنٹیفک جواب اس کا آنے والے دنوں میں آئے گا. جو میرے پاس ہے معلومات, یا جو میں پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ابھی وہ بہت امیچیور ہے, اس لیے میں شیئر نہیں کر رہا. لیکن کچھ رستے دکھائے جا رہے ہیں. ہم اپنے ذہن کو, ایز اے سائنس کے اسٹوڈنٹ, ہم اپنے ذہن کو باعث نہیں کرتے, فری رکھتے ہیں سننے کے لیے, ہر نئی بات سننے کے لیے فری رکھتے ہیں. پروفیشنل بائسنس نہیں رکھنا چاہتے. سائنس کے لوگ ذہن میں پروفیشنل بائسنس نہیں رکھتے, اور نہیں رکھنا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا کہ کلوروکوئن میں شاید کوئی علاج نکل آئے, شاید اندھے پن کے لگا دو. بھائی پورا پڑھایا گیا ہے آپ کو, سائنس پڑھائی گئی ہے, کوئی نہ کوئی کو ریلیٹ کرو, کسی کے ہاتھ میں استعمال نہ ہو جاؤ. تو یہ شاید کے انداز میں ہم چل رہے ہیں نا, اپنا بائسنس ہو گیا ہمارا. اس نے کہا تھا ایسا ہوا تھا تو شاید ایسا ہوگا. ارے بھائی بندہ آ گیا, اس کے
لنگس میں خون ہے، یہ کووڈ سے ہی ہوا ہوگا. کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو آ رہا ہے، ٹیسٹ خراب ہوگا، یہ ہوگا کووڈ. یہ انداز سوچنے کا بہت تکلیف دہ ہے. اچھا آپ ہراس ہیں، ہماری پوری جو ہیلتھ کی ہرارکی ہے وہ ہراس ہے، پریشان ہے، اور یقیناً وقت بھی ایسا ہے. لیکن ایسے وقت پہ تو نفس سنبھالنا ہے نا بھائی. کس بات کے ہم فوجی ہیں، کس بات کے ڈاکٹر ہیں، کس بات کے ہم فارماسسٹ ہیں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں، ابھی تو سنبھالنا ہے نفس. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ 400 لوگوں کو، ڈاکٹرز، نرسز، ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو پازیٹیو آ گیا. تو بھائی کتنے ڈاکٹرز نرسز کام کر رہے ہیں؟ وہ تو 4000 کر رہے ہیں. تو کتنے کو پازیٹیو آ گیا؟ 400 کو آ گیا. کتنے پرسنٹ ہوا؟ 10% ہوا. تو 4000 ٹیسٹ آپ مارکیٹ میں کر لیجئے، تب بھی 10% آ رہا ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ اس سے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ میں اسپتال جا رہا ہوں اور میرا جو مریض ہے وہ کووڈ کا ہے، تو یہ مریض کی وجہ سے میں بیمار ہوا. اب مریض سے آپ ایک بیٹھ سکتی ہے، تکلیف بیٹھ سکتی ہے. کیا پتہ آپ معاشرے سے لے کے گئے ہو. جس طرح ہر لوگوں کو مل رہا ہے نا کووڈ، پازیٹیو مل رہا ہے، ہر 10 میں سے ایک کو نکل آتا ہے پازیٹیو. تو کیا پتہ آپ ان 10 میں سے ایک ہوں، لیکن نظام تو آپ ڈال دیا اس بیچارے مریض کے اوپر جو درد سے کہہ رہا تھا، یا آپ نے ڈال دیا وہ جو ماسک کے اوپر کہ یہ خراب تھا، ماسک خراب تھا. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم زیادتی تو نہیں کر رہے اپنی اپروچز کے ساتھ، یہ بھی سوچنا پڑے گا. ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہے کراچی کے اندر وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بیماری نہیں پھیل رہی. تو اس سوال کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا. یہ سائنس ہے، کوئی چیز جادو نہیں ہوتی. ایک گھر میں ایک آدمی کو ہو گیا، 5 کو نہیں ہوا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا 5 کو کیوں نہیں ہوا. 2 جڑواں بھائی تھے، ایک کو ہو گیا، ایک کو نہیں ہوا، کیوں؟ یا دونوں کو پازیٹیو آیا، ایک جو ہے وہ آئی سی یو تک پہنچ گیا، دوسرا نہیں پہنچا، پوچھنا پڑے گا کیوں. دونوں کارڈک پیشنٹ تھے، دونوں کو پازیٹیو تھا، ایک وینٹ پہ چلا گیا، ایک نہیں گیا، دونوں یہ سیم ایج گروپ کے تھے. سوال کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا کیوں، کیونکہ یہ سائنس ہے. آئیے ٹیسٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں اور آج کی بات ختم کروں کہ ہم نے جو ٹیسٹنگ کی اپنی اپروچ اپنائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم تو دنیا کو فالو کر رہے ہیں، بس دنیا نے جو کہہ دیا. ارے بھائی اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. دنیا نے جو بیوقوفیاں کی ہیں وہ آپ نے دیکھ بھی لی نا. اس وقت تو سب کچھ سب کے سامنے. بڑے بڑے سائنسدان پاکستان میں آ کے جو کچھ کہہ گئے وہ بھی آپ نے دیکھ سن لیا. جو بڑے بڑے حکام بالا تھے جو کچھ کہہ گئے وہ بھی سن لیا آپ نے، اور ابھی بھی آپ سن رہے ہیں. آپ نے یو کے کا الگ بیان ہے، برابر میں جو دوسرا ملک چیک سلویکیا کیا وہاں کا الگ ہے، کسی کا الگ ہے، کسی کا الگ ہے. نظر آ رہا ہے نا. تو وہ دانش مندی بھی تو بتا رہی ہے، کتنا تجربہ ہے، کتنی دانش مندی ہے، کتنی اہلیت ہے، وہ بھی تو بتا رہی ہے نا کہ 2 اسٹیٹ کے 2 ڈفرینٹ گورنرز 2 ڈفرینٹ رویہ رکھتے ہیں. خیر اٹ از اے سائنس. سائنس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ، اور سائنس کے انداز سے سمجھنا پڑے گا. سائنس فار دی پبلک بائی دی پبلک، یہ ہے جیسے ڈیموکریسی فار دی پبلک بائی دی پبلک، سائنس بھی فار دی پبلک بائی دی پبلک. اگر میں اپنا تحفظ چاہتا ہوں مجھے اگلے کا تحفظ کرنا پڑے گا. سوسائٹی میں آپ کو اپنے سے برابر کے لوگوں کا، باہر کے لوگوں کا کو صحت مند رکھنا پڑے گا. جناب یہ ہے اللہ میاں کا نظام. ہیلتھ کیئر سب کا حق ہے، سب کو تحفظ دیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. تمام جہاز بند ہو گئے بھائی بڑوں کے جانے کے لیے بھی. کوئی جہاز نہیں اڑ رہا، سب آپ کو یہیں رہنا ہے. یہیں ماسی نے بھی آنا ہے، یہیں آپ نے روڈ پہ بھی نکلنا ہے، یہیں آپ کے ڈرائیور نے بھی آنا ہے، یہیں چوکیدار نے بھی آنا ہے. اگر آپ کا چوکیدار بیمار ہوتا ہے آپ خطرے میں جناب. اپنے چوکیدار کا تحفظ کیجئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پہلے سے اناؤنسمنٹ کیجئے، تحفظ کیجئے. آپ کے سامنے دیکھیے تائیوان ہے، ٹوٹل 6 یا 7 لوگ مرے ہیں وہاں پر. کیوں بھائی؟ چین سے بارڈر لگتا ہے اس کا، تو فیل کر لیا تھا اس نے چینج. پہلے جہاز روک دو، کوارنٹائن کرو، تو 6-7 ہی لوگ گئے نا وہاں پہ. تو اور بھی جو سائنٹیفک معاملات ہیں وہ وقت آنے کے ساتھ آ جائیں گے. ٹیسٹنگ، اب ٹیسٹنگ کو صرف اس لیے بتا دوں کہ ٹیسٹنگ ایک مذاق بن گیا ہے. ایک چاول کی بوری ہے، گیلی بوری پڑی ہوئی ہے، یا آہستہ آہستہ چاول کو خراب کر رہی ہے. آپ روز چاول نکالتے ہیں، ان میں سے گندا چاول نکال کے الگ کر لیتے ہیں. جو گندا چاول ہے وہ نکال کے الگ کر لیا، چلو جی ان کو اسپتال بھیج دو، کوارنٹائن. اور جو صحیح چاول ہے وہ واپس اسی بوری میں رکھ کے پھر شام کو پھر بوری بند کرتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں. ٹیسٹنگ ہو گئی جی. پھر دوبارہ نکالا، پھر ٹیسٹنگ شروع کر دی. پھر چند چاول خراب ہو گئے، پھر چند کو نکالا، پھر باقی بوری بند کے اندر رکھ دی. تو بھائی اس طرح تو وہ بوری کا چاول گنتے گنتے ایک آدمی کو لگ جائے گا 1,000 سال. تو ٹیسٹنگ سے اب ہمیں اپنے لحاظ سے پالیسی بنانی پڑے گی. کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی، ہمیں اپنے لحاظ سے پالیسی بنانی پڑے گی. یہاں پہ بات کو روکتے
کیونکہ لمبی بات ہو جاتی ہے، مگر میں وہ چاہتا ہوں کہ جو مالیکولر بایولوجی ہے اس کووڈ پہ، اس کے اوپر بھرپور ڈسکشن کریں. تو جو لوگ اس پہ بھرپور ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے ضرور واٹس اپ کیجیے گا. ہم ان کے لیے زوم کانفرنس ارینج کرواؤں گا. میری کوشش ہوگی پاکستان سے باہر سے سائنٹسٹوں کو انوالو کروں تاکہ ہم جو بھی معلومات اس وقت ایوالو ہو رہی ہیں اس میں اپنا نالج بینک بڑھائیں. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.